اور ایک پرانی چادر ہے، ایک پرانی چادر ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ اسی پرانی چادر میں اپنے باپ کو کفن دے کر دفن کر دے، اب بھی اسے بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی بھیک سے اتنی بچانے کی اسلام نے کوشش کی ہے کہ جب تک کہ آخری سٹیپ نہ آ جائے اس وقت تک کہ بھیک نہیں مانگ سکتے۔ اور یہاں تو پوری قوم بیکار دھندا بنا لیا بھیک کو، اور ہم بھی دیے جا رہے ہیں نا۔ اگر نفلی صدقہ ہی دینا ہے آپ کو تو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے مسجد کے امام کو دیجیے، اپنے مسجد کے امام کو دیجیے، مدارس کے طلباء کو دیجیے، نیک اور متقی لوگوں کو دیجیے، اس لیے کہ نفلی صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا پیسہ اچھی جگہ جائے گا، آپ نے مسجدوں کے اماموں کو تنخواہ کتنی دے رکھی ہے، 1000-1200 تو دیتے ہو ہفتے کا، اس میں ہونا کیا ہے؟ اگر لوگ ان مسجد کے اماموں کو دینے لگے، اگر ہر جمعہ ایک بندہ 50 روپیہ بھی امام کے ہاتھ میں رکھنے لگ جائے نفلی صدقے کے طور پر کہ میں نے اللہ کے لیے اپنے امام کو دینا ہے، اگر 500 لوگ اس مسجد میں نماز کے لیے آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ محلے میں سب سے زیادہ امام کا ہو جائے گا، کسی پہ بار بھی نہیں پڑے گا۔ اور آپ سے کہتا ہوں اپنے اماموں کا خیال کرو، اس لیے کہ جو جج کے سامنے وکیل بن کے کھڑا رہتا ہے تم اس کا اتنا خیال کرتے ہو، جو روزانہ 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری وکالت کرتا ہے اس کا کتنا خیال کرتے؟ نہ اماموں کی اہمیت ہے، نہ اماموں کی قدر ہے، نہ کوئی قیمت ہے، کچھ نہیں رہ گیا۔ امام کو تو چپراسی سے بھی کم تنخواہ ملتی ہے آج کل، اس لیے لوگ اب اپنے بچوں کو چپراسی بنانا، پچر بنانا پسند کرتے ہیں، امام بنانا پسند نہیں کرتے۔ معاذ اللہ، یہ صورتحال ہے، خدمت کون کرتا ہے؟ اور جس قوم کا حال یہ ہو کہ جو قوم اپنے امام کو اچھا نہ دیکھ سکے وہ قوم کے کبھی اچھے دن نہیں آ سکتے۔ بات دور نکل رہی ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان سے کہا تو ہنر کیا جانتا ہے؟ انہوں نے اس کے حضور میں کچھ نہیں جانتا، صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں لکڑیاں کاٹ سکتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے یہاں کچھ ہے؟ تو اس کی حضور میرے پاس ایک کٹورا ہے، اور وہ لکڑی کا کٹورا حضور علیہ السلام نے منگوایا المختصر کہ اس کو فروخت کر دیا، بیچ دیا وہاں۔ جب حضور کے ہاتھ سے لوگوں نے لیا تو اس کو مہنگا لیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لے جا اور اس سے وہ کڑاڑی کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے لوہے کا وہ خرید کر لا۔ جب وہ خرید کر لائے تو حضور علیہ السلام نے ان کو کڑاڑی دی اور پھر فرمایا کہ جا، محنت میں برکت ہے، محنت کر، بھیک نہیں مانگنا، محنت کر۔ حضور علیہ السلام نے لگایا کام سے، جا محنت کر، کام سے لگ۔ پھر وہ نوجوان محنت کرنے لگا، جو مانگنے آیا تھا چند دنوں کے بعد نظر لے کر آیا۔ یہ پوزیشن حضور دیکھنا چاہتے تھے اپنی قوم کی۔ حضور علیہ السلام نے گوچے وہ لیا تو نہیں، اس میں برکت کی دعا کر دی، لیکن لکڑیاں کاٹتے کاٹتے اس کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے، کڑک ہو گئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا، امتی کے ہاتھ نبی نے چومے اور چوم کر کے فرمایا جو ہاتھ حلال کماتے کماتے سخت ہو جاتے ہیں اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔